السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز کے بعد اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ توانائی منصوبے بندی کے لیے مربوط فیصلے کیے جائیں گے اور معاشی طور پر کمزور طبقے کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہدایت جاری کر دی۔ معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر اہم مشاورت کا اظہار کیا گیا۔ مشاورتی اجلاس کی صدارت کی وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، چاروں صوبوں کی قیادت، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی نمائندوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ عالمی بحران کے باوجود ملک میں ایندھن کی فراہمی میں کسی قسم کا خلل نہیں اور تیل و گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے شرکاء کو 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ایران اور امریکہ کے ساتھ جاری رابطوں سے متعلق بھی بریفنگ دی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے حوالے کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ صوبوں کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن مخالفت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی زیر صدارت اجلاس میں سبسڈی پر مشاورت کی گئی ہے۔ صوبے میں سبسڈی میں حصہ دیں گے۔ صوبائی وزیر خزانہ پر مشتمل ذیلی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ کمیٹی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تجاویز پر نظر ثانی کرے گی۔ مشکل وقت میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو اکیلا نہیں چھوڑو۔ بچت اقدامات سے حاصل رقم عوامی ریلیف کے لیے بروئے کار لائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عوامی ریلیف کے اقدامات سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا کہ ڈیجیٹل نظام استعمال کر کے عوامی ریلیف کے اقدامات عام آدمی تک پہنچائیں گے۔ پاکستان خطے میں امن کے حوالے سے سفارتی محاذ پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے بچت اقدامات پر عمل درآمد اور سادگی مہم پر انٹیلیجنس بیورو کی آڈٹ رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ پنجاب حکومت نے 1 اپریل سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ صوبے میں تمام تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھلیں گے اور تعلیمی ادارے ہفتے میں 5 دن کے لیے کھلیں گے۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں معمول کے مطابق 5 روز تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی، جبکہ تعلیمی ادارے 4 دن کھلنے والے نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب نے بتایا کہ کلاسز فزیکل ہوں گی، ہائبرڈ نظام نہیں چلے گا۔ ہم آن لائن کلاسز کی طرف نہیں جا رہے، اسکول آئیں، پڑھائی کریں۔ جامعہ کراچی میں فزیکل کلاسز بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کلاسز پیر سے جمعرات تک ہوں گی۔ مارننگ شفٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ ایوننگ کلاسز سپہر 3:30 سے رات 9 بجے تک ہوں گی۔ تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ شعبہ جات کے سربراہان کو شیڈیول پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ آبنائے ہرمز کھولو، فوری معاہدہ کرو ورنہ سویلین توانائی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل ٹروتھ پر دھمکی آمیز رویہ۔ میڈیا کے سامنے آئے تو مذاکرات کے گن گانے لگے۔ ایرانی قیادت کو دانشمندانہ قرار دیا۔ بولے نئی رجیم کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اس سے قبل برطانوی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے پیغام رسانی کی تصدیق کر دی۔ ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، تاہم امریکہ کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران ہر جگہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ امید ہے متحدہ عرب امارات ایرانی شہریوں کے ساتھ دور اندیشی سے پیش آئے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لبنان میں ایران کے سفیر بیروت میں اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ روس یوکرین جنگ اور امریکہ ایران جنگ کا کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایرانی قیادت کو مذہبی انتہا پسند قرار دے دیا۔ روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خطے میں موجود ہر دہشت گرد گروہ کی جڑیں ایرانی حکومت سے ملتی ہیں۔ ایران کا خطے میں موجود امریکی بیسس پر بڑا حملہ۔ پاسداران انقلاب نے نئی لہر یحییٰ سنوار، حسن نصر اللہ، علی لاریجانی کے نام کر دی۔
ایران نے UAE میں الدفرا ایئر بیس کے قریب امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز پر 200 سے زائد امریکی فوجی موجود تھے۔ ایران کا اسرائیل پر پلٹ کر وار، اسرائیل کے اہم دفاعی اور صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ درجنوں جدید ڈرونز اور ہائپر سونک میزائل اسرائیل کے مختلف شہروں پر داغ دیے۔ ویڈیو میں ایرانی اہلکاروں کو ڈرون لانچ کرتے ہوئے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے شدید حملے، تبریز میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں بجلی کی تنصیبات پر حملے۔ تہران اور البرز کے کچھ حصوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ ایران میں شہداء کی تعداد 2076 ہو گئی۔ IAEA کی خندراب جوہری پلانٹ پر حملے کی نقصان کی تصدیق، بتایا کہ ہیوی واٹر ری ایکٹر نے کام کرنا بند کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل حملوں میں اپنے خاندان کے 8 افراد کھونے والی ماں کا جذبہ، ابا اب بھی عروج پر۔ ایرانی فوج کو پیغام دیا کہ لڑائی جاری رکھو، کمزور نہ پڑو، ان ظالموں کے سامنے کسی بھی صورت پیچھے نہ ہٹنا۔ خطے میں جاری کشیدگی صرف ٹرمپ ہی رکوا سکتے ہیں، مصری صدر عبدالفتاح السیسی کی ٹرمپ سے درخواست، بولے کوئی یہ جنگ نہیں رکوا سکتا سوائے آپ کے۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں، چین نے پاکستان کی کاوشوں کی مکمل حمایت کر دی۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ ماؤ ننگ کا اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ چین نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی اور قیام امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن اور رابطوں کے فروغ کے لیے تیار ہیں۔ روسی فیڈرل سیکیورٹی سربراہ نے برطانوی سفارت خانے کے سیکریٹری ڈینس گیرڈراس کو جاسوسی کی سرگرمیوں کے الزام میں روس چھوڑنے کا کہہ دیا ہے۔ FSB نے بیان میں کہا ہے کہ گیرڈراس کی اسناد منسوخ کر دی گئی ہیں اور انہیں 2 ہفتے کے اندر روس سے نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور روس کی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ انتہا پسند یہودی باز نہ آئے، مغربی کنارے کے رہائشی فلسطینیوں پر مظالم بڑھا دیے۔ غیر قانونی صہیونی آبادی کا فلسطینیوں کی املاک کو جلانے کا اقدام۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب، حزب اللہ نے ایک دن میں 3 اسرائیلی ٹینکس تباہ کر دیے۔ حزب اللہ نے جنگ کے دوران اب تک 100 سے زائد اسرائیلی ٹینکس تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا کو ٹیلی فون کیا ہے۔ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے ساتھ ساتھ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خلیج میں جاری کشیدگی اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات پر اظہار تشویش کیا۔ بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق تازہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ اینٹونیو کوسٹا نے کہا کہ یورپی یونین خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ ایران میں میزائل حملے میں کراچی کے علاقے ماڑی پور سے تعلق رکھنے والا 26 سالہ نوجوان یاسر خان شہید ہو گیا۔ 7 روز گزر گئے، میت پاکستان منتقل نہیں ہو سکی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ مطالبہ کیا کہ یاسر کی میت فوری وطن واپس لائی جائے، لواحقین کے حوالے کی جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔